الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم صدق الله العظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لا يبقى فيه أحد إلا آكل الربا فإن لم يأكله أصابه من بخاره ويروى من غباره أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلى الله على النبي الأمي صلی اللہ علی النبی الامی۔ واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور بہنوں، 2 ہفتوں سے سود کے تعلق سے قرآنی آیات کی روشنی میں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں عرض کی گئی تھیں، اور گزشتہ ہفتے اخیر میں ایک مسئلہ بیان کیا تھا، اور اخیر میں بات یہاں پر ختم ہوئی تھی کہ اگلے ہفتے اگر انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو چند مسائل کا بیان ہوگا۔ چنانچہ حسب وعدہ آج کی جو ہماری نشست اور مجلس ہے تو اس نشست میں چند مسائل ضروری وہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ اور جیسا کہ 2-3 ہفتے پہلے میں نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ کسی بھی موضوع کا مکمل احاطہ ایک جمعے میں یا چند جمعوں میں نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر یہ جو ہمارا سود کا تذکرہ چل رہا ہے، 2 ہفتے ہمارے ہو چکے ہیں، تیسرا ہفتہ بھی ہمارا اسی موضوع پر ہوگا۔ اگر اس کے علاوہ 2-4 ہفتے اور بھی سود کے متعلق میں بیان کروں تو تب بھی تمام مسائل کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک موضوع پر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ تو گفتگو نہیں کی جا سکتی، اور اس وقت میں نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ کسی بھی موضوع پر بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سلسلے کی قرآنی آیات اور احادیث کو لوگوں کے سامنے رکھنا اور ان کو اس بات کی طرف راغب کرنا کہ اس بارے میں ہمارا عمل کیسا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں اگر ہماری زندگی کا کوئی بھی انفرادی یا اجتماعی مسئلہ ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں دین کی وضاحت اور اس کی تفصیل ہمارے سامنے نہیں ہے، تو ہماری نظر میں جو بھی علماء کرام بہتر ہیں جن سے بھی ہمارا تعلق ہے ان کے سامنے ہم اپنا مسئلہ رکھیں اور ان سے معلومات حاصل کریں کہ اس والی صورت کا کیا حکم ہے، ہمارا یہ عمل شریعت کے مطابق ہے یا ہمارا یہ عمل شریعت کی روشنی میں ناجائز ہے، ہمارا یہ عمل کیا حیثیت رکھتا ہے۔ بہرحال گزشتہ ہفتے اخیر میں نے یہ جو ہمارے یہاں طریقہ چل رہا ہے فلیٹ سیکورٹی پر لینے کا اور دینے کا، تو اس کا میں نے مسئلہ بیان کیا تھا۔ آخر بات ہماری یہاں ہوئی تھی، اور اس سے پہلے ہفتے میں قرآن کی روشنی میں میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی سودی لین دین کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اور گزشتہ ہفتے میں نے 2 روایتیں بھی بیان کی تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 درہم 1 روپیہ سود کا لینا اس کا گناہ ایسا ہے کہ جیسا کہ 36 مرتبہ زنا کرنا۔ اور ایک دوسری روایت میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 70 دروازے ہیں، 70 باب ہیں، ان میں سے ادنا درجے کا باب یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زناکاری کرے۔ یہ 2 روایتیں میں نے گزشتہ ہفتے بیان کی تھیں اور قرآن کی آیت بیان کی تھی، یہ میں نے یاد دہانی کی تاکہ ہمارے ذہنوں میں تھوڑا سا مضمون تازہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد اس ہفتے جو میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہے، قرآن کریم کی آیت تو میں نے وہی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، لیکن حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ویسے تو کوئی بھی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی سنت اگر سامنے آتی ہے تو واقعی محسوس ہوتا ہے کہ جس بندے کا یہ عمل ہے یا جس بندے کی یہ بات ہے تو یہ کسی عام انسان کی ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو ضرور بالضرور اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے رسول کی ہی بات ہے۔ عام بات بھی ہوتی ہے تو وہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ عام بندے کی ہو ہی نہیں سکتی، عام بندہ اس طرح کی بات کر ہی نہیں سکتا۔ اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان باتوں کا اقرار کرنا
صرف اپنوں کے لیے ہی نہیں بلکہ غیروں کے لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اسی سلسلے کی ایک حدیث، ہمارا جو موضوع چل رہا ہے سود کا، آج میں نے اس سلسلے کی ایک حدیث اسی طرح کی آپ کے سامنے بیان کی کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا لا يبقی فیہ احد الا آکل الربا، کہ اس میں ہر انسان سود کھائے گا۔ لا یبقی فیہ احد الا آکل الربا، کوئی باقی نہیں بچے گا سوائے سود خوروں کے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بچے گا بھی سود سے تو اس کو سود کا غبار، یعنی جب جیسے ہمارے یہاں سڑکوں پر جھاڑو لگتی ہے تو اگر کسی کے اوپر مٹی نہ بھی آئے تو باریک باریک سی جو خاک پہنچ جاتی ہے غبار، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان براہ راست سود نہیں کھائے گا یا سود نہیں کھلائے گا یا سودی لین دین نہیں کرے گا، تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا غبار یا سود کے اثرات اس تک ضرور پہنچ کر رہیں گے۔ کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی انسان سود کے اثرات سے باقی نہیں رہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے اندر پیشین گوئی کی تھی کہ جس زمانے میں یہ بات اور اس بات کو سمجھنا اور اس بات پر یقین کرنا آسان کام نہیں تھا، کیونکہ اس زمانے میں لوگوں کے پاس عام طور سے اتنا مال و دولت نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن اس زمانے میں بھی سود رائج تھا۔ اور آج کا جو طریقہ ہے سود لین دین کا، اس زمانے میں اسی طریقے پر سود لیا دیا جاتا تھا۔ اور ہمارے ذہنوں میں اکثر چیزوں کے بارے میں یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ یہ ہمارے زمانے کے اندر ہے، لیکن جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ بس ہمارے زمانے کے جو منکرات ہیں، ہمارے زمانے کے جو گناہ ہیں یا گناہ کے ذرائع اور اسباب ہیں، ان کا بس طریقہ بدل گیا ہے اور نام بدل گیا ہے، گناہ کی حقیقت وہی ہے، گناہ کی حقیقت وہی ہے۔ اسی طرح سے عرب میں سود کو ربا عربی میں کہا جاتا تھا، اور اس کا طریقہ وہی تھا کہ کوئی بھی مالدار کسی غریب کو قرض دیا کرتا تھا اور یہ طے کیا کرتا تھا کہ میں نے مثال کے طور پر 1 مہینے کے لیے، 2 مہینوں کے لیے، 4 مہینے کے لیے تمہیں قرض دیا، اور 4 مہینے کے بعد جو بھی مدت طے ہوتی تھی، جب آپ مجھے یہ والی رقم لوٹائیں گے جو آپ نے مجھ سے لیے تو اس پر اتنا سود لوں گا۔ اور اگر آپ نے مدت متعین کرنے کے بعد پھر اس مدت کے اندر مزید اضافہ کیا تو وہ سود بڑھتا چلا جائے گا، جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ اگر کسی نے 2 مہینے میں وعدہ کیا کہ میں رقم انٹرسٹ کے ساتھ، سود کے ساتھ آپ کو واپس کروں گا، اور پھر 2 کی جگہ 3 مہینے جڑ گئے تو وہ سود بڑھتا جاتا ہے، 4 ہو گئے تو اور بڑھے گا، 5 ہو گئے تو اور بڑھے گا، حتیٰ کہ ایسا ہوتا ہے کہ اصل رقم سے بھی زیادہ سود بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے اس زمانے میں بھی رائج تھا اور یہی طریقہ اس زمانے کے اندر بھی رائج ہے۔ لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں یہ پیشین گوئی فرمائی تھی کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى فِيهِ أَحَدٌ إِلَّا آكِلُ الرِّبَا، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں ہر انسان سود کھائے گا، اور جو سود نہیں کھائے گا، جو مسلمان اپنے ایمان کی وجہ سے، آخرت کے خوف کی وجہ سے، جنت کے شوق کی وجہ سے، جہنم کے خوف اور ڈر کی وجہ سے اگر سود کے لین دین سے باز بھی آئے گا تو تب بھی نہ چاہتے ہوئے بھی سود کے اثرات اس تک ضرور پہنچ جائیں گے، وہ ایسا بدترین زمانہ ہو۔ اور ہر مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کے اوپر کامل درجے کا یقین رکھتا ہے، اور اگر نہیں رکھتا تو اس کو رکھنا پڑے گا، کیونکہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کی کسی بھی بات پر کسی بھی مسلمان کا یقین نہیں ہوگا اور وہ اس کا انکار کر دے تو پھر اس کا ایمان خطرے کے اندر پڑ جائے گا۔ تو اس لیے یہ بات تو طے ہے کہ ایسا زمانہ یقیناً آئے گا، لیکن علماء کرام نے اس حدیث کو اس زمانے کے حساب پر جب پرکھا ہے اور یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ کیا ایسا زمانہ اس وقت چل رہا ہے یا آگے آئے گا، تو ہم لوگوں کے لیے بڑا ہی لمحہ فکریہ ہے یہ بات اور یہ والی حدیث کہ علماء کرام حدیث کی روشنی میں، اپنے مشاہدے اور تجربے کی روشنی میں، کھلی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد یہ اس فیصلے پر اور اس نتیجے پر پہنچے کہ یہی وہ زمانہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں جو مسلمان براہ راست سودی لین دین کے اندر نہیں مبتلا ہوگا تو بالواسطہ اس انسان تک سود کے اثرات ضرور پہنچیں گے۔ یہ وہی زمانہ ہے
تو اس لیے اس زمانے کے اندر سود جیسا معاملہ ہے، پورے قرآن کریم کے اندر انسان زنا کرے، خیانت کرے، شراب پیے، کچھ بھی کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ اگر یہ گناہ کرو گے تو میری طرف سے اور میرے رسول کی طرف سے اعلان جنگ۔ پورا قرآن الف لام میم سے لے کر من الجنۃ والناس تک آپ پڑھتے چلے جائیں، یہ والا جملہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ والا جملہ ایک ہی گناہ کے بارے میں ملے گا، وہ ہے سود، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاننے کے بعد اگر یہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے اور اس سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سود والی جو آیت نازل ہوئی ہے، سود کے سلسلے میں جو آیتیں ہیں جو گزشتہ ہفتے میں نے پڑھی تھی 7 آیتیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے بالکل آخری حصے میں نازل ہوئی ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ساری صورتیں ہمارے سامنے بیان نہیں کی، اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس لیے اب ہم سود سے تو بچیں گے ہی، لیکن جن چیزوں کے اندر سود کے بارے میں شک ہے کہ اس کے اندر سود ہے یا نہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے جس معاملے کے اندر سود کا شائبہ ہوگا اب ہم اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں گے، کیونکہ اس کی وضاحت مکمل نہیں ہو سکی۔ اب مجھے آپ کے سامنے یہ والی بات بیان کرنی ہے کہ آج عام طور سے، کیونکہ الحمدللہ آج بھی ہمارے جیسے علاقوں کے اندر اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو ان چیزوں کے اندر مبتلا نہیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی اپنی جگہ حق ہے، تو ہم لوگ کس طرح سے ملوث ہیں ان چیزوں کے اندر؟ تو چند مسائل مجھے آپ کے سامنے رکھنے ہیں کہ جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم لوگ کس طرح سے اس کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں، اور جہاں تک ہم بچ سکتے ہیں وہاں تک ہمیں بچنا پڑے گا۔ سب سے پہلے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ آج بینک اور اس سے جڑنا یہ تقریباً ہر انسان کی ضرورت بنا ہوا ہے، اور بینک کے بارے میں ہر انسان کو معلوم ہے کہ یہ تو سودی ادارے ہیں، ان کے ذریعے سے تو سودی لین دین ہوتا ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں، اور جس ادارے کا کل مدار سودی معاملات کے اوپر ہو تو ظاہری سی بات ہے کہ اس سے کسی بھی درجے میں اٹیچ ہو جانا، جڑ جانا، کسی بھی درجے میں اس کا معاون بن جانا، کسی بھی درجے میں اس کے ساتھ اپنے آپ کو لگا لینا، یہ سراسر ناجائز اور حرام ہوتا ہے۔ اس لیے پتہ یہ چلا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے مسئلہ یہی ہے کہ بینک سے انسان کو اپنا تعلق نہیں جوڑنا چاہیے اور وہاں سے کسی بھی قسم کا الحاق اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، لیکن آج کے زمانے کی اگر بات کریں تو یہ انسان کے لیے ضروری ہے، اور اس کے لیے زندگی گزارنا اپنے ملک کے اندر تقریباً ناممکن ہے۔ بینک ایسی ناگزیر ضرورت بن چکا ہے اور اس کے اندر اکاؤنٹ کا ہونا کہ اس کے بغیر گزارا ہو ہی نہیں سکتا، چل ہی نہیں سکتا۔ اس لیے یہ بات تو ہو گئی ختم۔ علماء نے لکھا کہ ضرورات تبیح المحظورات، کہ جب ضرورتیں پڑتی ہیں اور ایسی ضرورت ہے کہ جس کے بغیر کام چل ہی نہیں سکتا، زندگی ٹھپ ہو کر رہ جاتی ہے، تو وہاں پر بقدر ضرورت اس چیز کی گنجائش نکلتی ہے۔ تو اس لیے یہ بات تو ہو گئی کہ ٹھیک ہے، مجبوری کے درجے میں بینک اتنی ضرورت کی چیز بن چکی ہے کہ اگر کسی کے لیے واقعی بہت زیادہ ضروری ہے تو پھر وہ بینک کے اندر اپنے اکاؤنٹ رکھے گا اور وہاں سے اس کو لین دین کرنا پڑے گا۔ لیکن ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ بینک میں جب انسان کی رقم رکھی ہوئی ہوتی ہے تو اس کے اوپر اس کو سود ملتا ہے، انٹرسٹ ملتا ہے۔ اب وہی بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان نے مجبوری کے درجے میں، کہ اس کو بہت سی جگہ بینکوں کی ضرورت پڑ رہی ہے یا گھر میں مال محفوظ نہیں ہے، کسی بھی وجہ سے اس نے اکاؤنٹ تو کھلوا لیا، اب وہاں پر سود دیا جا رہا ہے اور سود دینے والا بینک ہے اور لینے والا مسلمان ہے، تو یہ وہی بات آ گئی نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر بلا واسطہ نہیں بھی لے گا، جان بوجھ کر کھل کر سودی معاملہ نہیں کرے گا، لیکن بل واسطہ ایک واسطے سے وہ سودی معاملہ کر رہا ہے، بینک کے ذریعے سے وہ سودی لین دین کر رہا ہے اور وہ اکاؤنٹ کے اندر آ ہی جاتا ہے، تو علماء کرام نے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے مال حرام مال کہیں سے کمایا ہے تو پھر وہ حرام مال نہ لے بلکہ جس سے لیا ہے اسی کو واپس کر دے۔ تو اس کی روشنی میں علماء نے مسئلہ لکھا کہ بینک سے وہ انٹرسٹ کی رقم نکالی ہی نہ جائے، لیکن پھر یہ بات جب سامنے آئی تحقیق کے ساتھ کہ اگر وہ رقم نہیں نکالیں گے تو وہ رقم اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال ہوتی ہے،
تو پھر علماء نے پھر یہ مسئلہ لکھا کہ ایسے موقع پر کہ اگر کسی حرام مال کو، حرام چیز کو اس کے مالک تک نہیں پہنچایا جا سکے تو پھر اس کی دوسری صورت شریعت کے اندر یہ ہے کہ اسے بغیر ثواب کی نیت کے، اسے بغیر ثواب کی نیت کے، اس جملے کو ہم یاد رکھیں کہ بغیر ثواب کی نیت کے، کیوں؟ کیونکہ مال حرام کے خرچ کرنے کا تو وبال سے ہم بچ جائیں وہی بہت ہے، کیونکہ یہاں ہم سے چوک ہو رہی ہے، چاہے وہ دنیاوی مفاد کی خاطر ہم چوک کر رہے ہیں، کسی بھی وجہ سے کر رہے ہیں، چوک ہو رہی ہے، تو اس کے وبال سے بچ جائیں، یہی بہت بڑی بات ہے، اس پر ثواب تو کیسے ملے گا؟ تو اس لیے شرط ہے کہ بغیر ثواب کی نیت کے غریبوں پر، جو انتہائی درجہ غریب ہیں، بالکل فقیر محتاج قسم کے لوگ ہیں، بغیر ثواب کی نیت کے وہ بینک سے، اکاؤنٹ سے وہ رقم نکال کر فقراء پر اور غرباء پر صدقہ کر دیا جائے۔ تو ایک مسئلہ تو یہ کہ یہ جو ہمارے سامنے آتا ہے، اس کے بارے میں ایک دو باتیں مشہور ہیں کہ بینک کی جو سود کی رقم ہوتی ہے نالی میں لگا دی جائے، یا اس طرح کی جو گندی جگہیں ہوتی ہیں وہاں پر لگا دی جائے، یا مسجد کے بیت الخلاء کے اندر لگا دی جائے، یہ سب ایسے ہی اغلاط العوام کے قبیل سے ہے، ان کو ان چیزوں کے اندر نہیں لگایا جا سکتا، نہ نالی میں، نہ مسجد کے بیت الخلاء وغیرہ کے اندر۔ اس کا بس صرف اور صرف یہی مصرف ہے کہ اس کو بغیر ثواب کی نیت کے فقراء پر، غرباء پر صدقہ کر دیا جائے، اور اللہ سے توبہ ہی کی جائے کہ یا اللہ ہم لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اندر مبتلا ہو گئے، آپ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ ایک مسئلہ میں آپ، یہ تو ایک بات ہوئی، بینک کا مسئلہ ہو گیا، اب ایک مسئلہ اور بیان کرنا ہے کہ جو آج کل بینک کے ذریعے سے دو کارڈ ملتے ہیں، ایک کو ڈیبٹ کارڈ کہا جاتا ہے اور ایک کو کریڈٹ کارڈ کہا جاتا ہے، تو ان دونوں کی بھی وضاحت ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ ڈیبٹ کارڈ ایسی چیز ہوتی ہے کہ یعنی اس کارڈ کے ذریعے سے جتنا بیلنس ہمارے اکاؤنٹ کے اندر ہے، مثال کے طور پر اگر 1 لاکھ ہے تو ہم 1 لاکھ کیش نکال سکتے ہیں اے ٹی ایم کے ذریعے سے، یا کہیں سے بھی جا کر ہم اپنے ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے سے 1 لاکھ روپے تک کا سامان لے سکتے ہیں، تو اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی ناجائز والی بات نہیں ہے کہ جتنی رقم ہماری بینک کے اندر ہے اتنے ہی یا تو ہم پیسے لے لیں یا اتنے کا ہم مال خرید لیں، کسی کو ٹرانسفر کر دیں، جتنی بھی شکلیں ہیں وہ ساری کی ساری ڈیبٹ کارڈ کا جو استعمال ہے وہ جائز ہے، اس لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ باقی کریڈٹ کارڈ کا جو مسئلہ ہے تو اس میں دو باتیں ہمیں ملحوظ رکھنی چاہیے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ کی صورت ڈیبٹ کارڈ سے مختلف ہوتی ہے، اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر بینک نے ہماری لمٹ 50,000 یا 1 لاکھ یا 2 لاکھ جیسی ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو اس حساب سے لمٹ بڑھا دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی کریڈٹ کارڈ کی 1 لاکھ روپے لمٹ ہے تو اگر وہ انسان 1,20,000 روپے کسی موقع پر 1,20,000 کی شاپنگ کر لیتا ہے یا وہاں سے اے ٹی ایم سے نکال لیتا ہے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے، تو بینک کی طرف سے مہلت ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر 40 دن تک یہ جو 20,000 روپے آپ نے فالتو نکالے ہیں یا 1 مہینے تک اس پر انٹرسٹ نہیں لگے گا، اور جیسے ہی 41واں دن یا 31واں دن شروع ہوگا تو وہ انٹرسٹ لگنا شروع ہو جائے گا۔ تو دو باتیں یاد رکھیں کہ اگر ایک صورت یہ کہ انسان یہ سوچے کہ میں کریڈٹ کارڈ رکھ رہا ہوں لیکن استعمال نہیں کرتا ہوں، اور ایک صورت یہ کہ انسان رکھتا بھی اور استعمال بھی کرتا ہے۔ اگر رکھتا ہے اور استعمال کرتا ہے تو چونکہ انٹرسٹ پایا جا رہا ہے، سود پایا جا رہا ہے، وہ تو سراسر ناجائز اور حرام ہی ہے، اور اگر رکھا ہوا ہے اور استعمال نہیں کر رہا ہے تب بھی یہ ناجائز ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو سمجھا دوں کیوں ناجائز ہے۔ اس وجہ سے ناجائز ہے کہ جس طرح سود لینا یا دینا ناجائز اور حرام ہے، اسی طرح سودی معاملہ کرنا بھی تو ناجائز اور حرام ہے۔ اور جب انسان کسی بینک سے کریڈٹ کارڈ لے رہا ہے تو وہاں کی پالیسی کے تحت گویا کہ لینے والے کے درمیان اور بینک کے درمیان اس بات کا معاہدہ ہو چکا ہے کہ اگر وہ کبھی زندگی کے اندر لے گا تو ان کی پالیسی یہ ہے، تو وہ اس طریقے کو ایکسپٹ کرنے کے بعد جب اس کے ہاتھ میں کریڈٹ کارڈ آتا ہے، اگر وہ اس طریقے کو قبول نہ کرے تو کریڈٹ کارڈ ملے گا ہی نہیں۔ تو سودی معاملہ ہر کسی کو بینک والے یہ بتاتے نہیں ہیں کہ یہ اس طریقے کا معاملہ ہے، تو مشہور بات ہے، کوئی بھی کریڈٹ کارڈ لے گا تو اس کو لینے سے پہلے معلوم ہوتا ہے۔ تو اس لیے المعروف کالمشروط، کہ جو چیز مشہور ہو جاتی ہے وہ ایسی ہے جیسا کہ شرط لگا کر معاملہ ہو رہا ہو، تو اس کے تحت کریڈٹ کارڈ رکھنا یا اس کا استعمال کرنا اگر انسان رکھ رہا ہے اور استعمال نہیں کر رہا ہے تب بھی ناجائز ہے۔ تو اس لیے ہم مسلمانوں کو کریڈٹ کارڈ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، ڈیبٹ کارڈ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک یہ مسئلہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اس طرح سے بھی ہم لوگ ملوث ہو جاتے ہیں نادانی میں، ناواقفیت کی بنا پر۔ اور کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ناجائز اور حرام نہیں ہوتے لیکن وہ مشہور ہو جاتے ہیں، وہ بھی میں ایک مسئلہ میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ قسطوں پر کوئی سامان لینا، قسطوں پر گاڑی لینا یا کوئی بھی چیز لینا،
یہ ناجائز ہے یا جائز ہے؟ عام طور سے عوام الناس کے اندر یہ مشہور ہو گیا کہ ناجائز ہے، حالانکہ مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ اس کی صورت میں آپ کے سامنے پہلے بیان کروں کہ مثال کے طور پر اگر ہم کسی بھی کمپنی سے جا کر، کسی بھی شو روم سے جا کر کوئی ایئر کنڈیشن لیتے ہیں یا کوئی کار لیتے ہیں یا بائک لیتے ہیں، تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جس کمپنی کی وہ کار یا بائک یا وہ ایئر کنڈیشن ہے، تو اس کمپنی کو، جس کمپنی کے ذریعے سے ہم اس چیز کو فائننس کرواتے ہیں، وہ کمپنی یکمشت رقم ادا کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم جب قسطوں پر لیں گے تو بجاج فائننسر سے لیں گے یا کیپٹل سے لیں گے، تو یہ جو کمپنیاں ہیں یہ اس کمپنی کو یکمشت رقم ادا کر دے گی۔ اب ہمارا معاملہ جو ہوتا ہے وہ در حقیقت اس بائک والی کمپنی سے نہیں ہو رہا ہے، وہ کار والی کمپنی سے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ در حقیقت ہمارا جو معاملہ ہو رہا ہے وہ بجاج والوں سے ہو رہا ہے یا کیپٹل والوں سے ہو رہا ہے یا کوئی اور ادارہ ہو تو اس سے ہو رہا ہے۔ اور شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے اس بات کا اختیار دیا ہے کہ انسان ایک چیز کو نقد کم پیسوں پر بیچتا ہے اور ادھار میں کچھ رقم کا اضافہ کر دیتا ہے، اور اللہ نے یہ والا نفع انسان کے لیے جائز رکھا ہے۔ مثال کے طور پر ایک چیز ہے وہ 100 روپے کی بک رہی ہے نقد میں، اگر انسان اس کو ادھار بیچے، 1 مہینے بعد اس کو پیمنٹ آئے گی، تو اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ چونکہ 1 مہینے بعد پیمنٹ آئے گی، تو ایک مجلس کے اندر اگر بیٹھ کر طے ہو جائے کہ 105 روپے لوں گا 100 کی جگہ، اور ٹھیک 30 دن کے بعد آپ کو پیمنٹ ادا کرنی ہے۔ ایک تو پیمنٹ یعنی نفع جو بڑھایا جا رہا ہے وہ متعین ہونا چاہیے، مجہول نہیں ہونا چاہیے، یہ قسطوں پر لینے کے لیے شرط ہے۔ دوسری بات، مدت بھی متعین ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر اس انسان نے کہا کہ یہ والی چیز میں نقد بیچوں گا، اگر آپ ابھی پیسے دیں گے تو 100 روپے میں، اور اگر 1 مہینے کے بعد آپ اس کے پیسے دیں گے تو میں 105 میں دوں گا۔ تو یہ نقد اور ادھار میں فرق اس کو شریعت نے جائز رکھا ہے۔ تو یہی والی صورت پیش آتی ہے جب ہم کوئی چیز، کوئی سامان، کوئی گاڑی ہم قسطوں پر جا کر خریدتے ہیں، تو گویا کہ اب ہمارا اس کمپنی سے معاملہ ہو رہا ہے کہ اگر اس کمپنی کی ایک چیز کی قیمت 50,000 روپے ہے، تو اب ہمارا اس سے معاملہ یہ ہوا کہ اب وہ ہمیں ادھار کی وجہ سے، چونکہ ہم 6 مہینے میں پوری قیمت ادا کریں گے، سال بھر میں قیمت ادا کریں گے، تو اب وہ ہمیں 56,000 یا 60,000 کی پڑے گی، اور اس کی مدت متعین ہو چکی ہے کہ ہم نے 6 قسطیں بنوائی ہیں یا 3 قسطیں بنوائی ہیں یا ہم نے 12 قسطیں بنوائی ہیں، مدت متعین ہے اور رقم بھی متعین ہے۔ اور میں نے 2 شرطیں بتائی تھیں کہ ایک تو رقم متعین ہو کہ رقم کتنی بڑھ رہی ہے، اور مدت بھی متعین ہو کہ کتنی مدت کے اندر رقم ادا کرنی ہے، یہ 2 باتیں ہوں۔ اور تیسری شرط یہ کہ کوئی شرط فاسد نہ ہو۔ مثال کے طور پر کمپنی یہ شرط نہ لگائے کہ اگر تم نے 2 دن بھی قسط لیٹ کی تو پھر اس کے اوپر ہم پرانی جو جتنی بھی آپ نے قسطیں دی ہیں وہ ختم کر دیں گے یا اپنا جو سامان ہے وہ واپس لے لیں گے۔ اگر اس طرح کی کوئی فاسد شرط نہ ہو، جس طرح کے نہیں ہوتی ہے اس طرح کی کوئی فاسد شرط، تو پھر ایسی صورت میں قسطوں پر سامان لینا جائز ہوتا ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ یہ لوگوں میں غلط مشہور ہو گیا۔ یہ تمام شرائط میں نے آپ کے سامنے رکھی، اگر نہیں ذہن میں آئے تو دوبارہ معلوم کیا جا سکتا ہے، لکھے ہوئے بھی فتاوی موجود ہیں تو اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے۔ اور ایک مسئلہ مجھے یہ بھی بیان کرنا ہے کہ انشورنس کا مسئلہ، وقت مختصر ہے، مجھے مختصر سا بیان کرنا ہے۔ اس کی 3-4 شکلیں ہوتی ہیں کہ ایک انشورنس جو ہوتا ہے، بیمہ جو ہوتا ہے، وہ انسان کی جان کا ہوتا ہے یعنی جسم کا ہوتا ہے، اور ایک انشورنس جو ہوتا ہے وہ املاک کا ہوتا ہے، دکانوں کا ہوتا ہے اور کاروبار کا ہوتا ہے، اور ایک جو ہوتا ہے وہ انسان کی صحت کا ہوتا ہے جس کو ہیلتھ انشورنس کہا جاتا ہے۔ یہ 3-4 شکلیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ تو اس میں سے سب سے پہلے یہ جو انشورنس ہوتا ہے یعنی انسان کی جان کا، اس کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ اس میں بھی آج کل لوگ بہت زیادہ مبتلا ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو انشورنس ہوتا ہے، جیون بیمہ جس کو کہا جاتا ہے، اس کی صورت یہ ہوتی ہے جو ہم نے پڑھی ہے کہ مثال کے طور پر ہم نے 1 لاکھ روپے، ہمیں چند قسطوں میں ہم نے کمپنی سے بات کی اور 1 لاکھ روپے کا ہم نے بیمہ کرایا، اور اس کی صورت یہ ہے کہ ہمیں جیسے 12 مہینے کے اندر یا 10 مہینے کے اندر 10,000 روپے کی قسط کر کے ہمیں وہ رقم ادا کرنی ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے جیسا کہ کتابوں میں اس کی تفصیلات پڑھی ہے کہ وہ کمپنی والے انسان کی حالت کا اور اس کے جسم کا معائنہ کرتے ہیں کہ یہ انسان ہمارے اندازے کے اعتبار سے کتنے سال جیے گا۔
مثال کے طور پر ان کے ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ 10 سال تک جیے گا، تو اب وہ لوگ یہ کہیں گے کہ اگر آپ 10 سال کے اندر اندر آپ کا انتقال ہو گیا تو پھر ہم اس 1 لاکھ کے بدلے میں آپ کے بیوی بچوں کو 10 لاکھ یا 12 لاکھ روپے دیں گے، اور اگر آپ 10 سال کراس کر گئے تو پھر اس کے اوپر جو ہم نے پڑھا ہے کہ 1 لاکھ پر کچھ رقم بڑھا کر کے دے دی جاتی ہے، اتنی بڑی رقم جو انتقال کے موقع پر جو وعدہ ہوتا ہے اتنی زیادہ رقم نہیں دی جاتی۔ تو اس کے اندر 2 باتوں کی وجہ سے جیون بیمہ ناجائز اور حرام ہے۔ ایک بات تو اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر غرر ہے۔ غرر کسے کہتے ہیں؟ غرر یہ ہے کہ اس کے اندر یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ 10 سال تک وہ بندہ جیے گا یا بیچ میں مر جائے گا۔ یہ بات کس کو معلوم ہے؟ کیونکہ یہ بات تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کس انسان کی زندگی کا کتنا وقت باقی ہے، اور اس کا تو ہم نے کتنی مرتبہ تجربہ مشاہدہ کیا کہ کتنے سارے لوگ، ابھی بھی میری نگاہ کے اندر 4-5 لوگ ایسے ذہن میں آ رہے ہیں اس وقت بیان کرتے ہوئے کہ جن کو ڈاکٹروں نے سالوں سے جواب دیا ہوا ہے اور یہ کہا ہوا ہے چند مہینے کے مہمان ہیں، جس وقت انہیں رخصت کیا تھا چند مہینے کے بعد یہ زندہ نہیں رہیں گے، اور کئی سال ہو چکے ہیں کئی لوگوں کو، کئی لوگ جو اس وقت میرے ذہن میں 5-5 7 سال ہو چکے ہیں اور الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں۔ تو اس کا تو کوئی بھی انسان نہیں بتا سکتا کہ کون انسان کتنے وقت رہے گا یا کتنے وقت جیے گا۔ تو اس صورت میں معاملہ ہمارا متعین ہی نہیں ہے کہ یہ معاملہ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، اس کی کون سی صورت ہے متعین نہیں ہے۔ اور دوسری بات وہی کہ رقم دی ہے 1 لاکھ اور یہ جو بدلے میں اگر ہم مر جاتے ہیں یہ ملتی ہے 10 لاکھ، تو یہ 9 لاکھ جو اضافے کیا ہے؟ یہ سراسر سود ہے، یہ سراسر انٹرسٹ ہے۔ تو سود کے بارے میں ہم 2 ہفتوں میں اچھی طریقے سے جان چکے ہیں کہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، اس لیے جیون بیمہ یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اور اسی طرح یہ جو املاک کا بیمہ ہوتا ہے اور اس کا انشورنس ہوتا ہے، یعنی کارخانوں کا اور دکانوں کا، اس کے اندر بھی یہی صورت پائی جاتی ہے، اس لیے یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اب ایک مسئلہ رہ جاتا ہے گاڑی کا انشورنس، 2 ویلر کا یا 4 ویلر کا، تو اس کا بھی وہی مسئلہ ہے، حقیقت کے اعتبار سے یہ بھی ناجائز اور حرام ہے، لیکن اس مسئلے میں فرق یہ پڑا ہے کہ یہ کرانا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر روڈ پر گاڑی نہیں چل سکتی، چلان ہوگا۔ تو اس کی وجہ سے وہی والی بات کہ جو چیز ضرورت کے درجے میں آ جاتی ہے کہ جس کے بغیر ممکن نہیں ہوتا، تو اس کو بدرجہ مجبوری جائز قرار دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے صرف اس حد تک علماء نے اس کو جائز لکھا ہے۔ یہ بھی اصول ہے کہ جو چیز ضرورت کے موقع پر جائز ہوتی ہے تو وہ ضرورت کی مقدار میں ہی جائز ہوتی ہے۔ شراب اور خنزیر یہ ہمارے یہاں بدترین درجے کا حرام ہے، لیکن اگر کوئی انسان بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر رہا ہو تو اور اس کے پاس پینے کے لیے سے شراب ہو یا کھانے کے لیے خنزیر کا گوشت ہو، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص بالکل مجبور ہو جائے، جان کے لالے پڑ جائیں، تو اس کے لیے کھانے کی اجازت ہے، الا یہ کہ وہ اس وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی کہ وہ وہاں پر مزے لے کر کھانے والا نہ بنے، بس ضرورت کے بقدر ہی کھائے کہ جس سے وہ جی سکے، اس کے سانسوں کا سلسلہ نہ ٹوٹے۔ یہ نہیں کہ ایسے موقع پر وہ پیٹ بھر کر کھائے اور مزہ حاصل کرنے لگے۔ تو اسی طرح سے اس چیز کو بھی صرف اس حد تک استعمال کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی حادثہ پیش آ گیا، ہم نے انشورنس کرایا ہوا ہے گاڑی کا، 2 ویلر کا، 4 ویلر کا، اور اللہ نہ کرے کوئی حادثہ پیش آ گیا، تو اس صورت میں صرف اتنا ہی ہمیں کمپنی کی طرف سے نقصان لینے کی اجازت ہے کہ جتنا کہ ہم نے انشورنس کے پیسے دیے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ کا ہمیں فائدہ اٹھانا، یہ ہمارے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ الضرورات یتقدر بقدر الضرورہ، یہ بس ضرورت کے تحت ہی جائز ہوگا۔ اس کے علاوہ جو میڈیکل انشورنس ہوتا ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ آج کل لوگ اس کے اندر بہت زیادہ مبتلا ہو گئے ہیں کہ میڈیکل انشورنس کرا لیتے ہیں اور اس کے بعد اس میں گھر کے اور بھی افراد شامل ہو جاتے ہیں، اور اس کے اندر کتنا بھی خرچ آئے، جو ان کی ایک پالیسی ہوتی ہے اس کے تحت چند ہاسپٹل ہوتے ہیں کہ اس کے اندر علاج کیا جا سکتا ہے۔ یہ صرف اور صرف اس کے اندر غرر بھی ہے، یعنی موہوم چیز ہے، کچھ نہیں معلوم کیسا ہوگا، بیماری ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، اور دوسری بات یہ ساری کے ساری انٹرسٹ کی رقم ہے۔ اس لیے میڈیکل انشورنس، اسی طریقے سے املاک کا انشورنس، گاڑی کے انشورنس کا میں نے بتایا جا چکا، اسی طرح جیون بیمہ، یہ سارے کے سارے ناجائز اور حرام ہیں۔ اور اگر کسی نے کرا لیا ہے، اگر کوئی کرا چکا ہے اور اب وہ اپنا یہ جو معاملہ ہے اس کو ختم نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ جب اس کے پاس قیمت آئے گی تو وہ صرف اپنے استعمال میں اتنی ہی رقم جتنی اس نے جمع کی ہے اتنی لائے، اور باقی کو بغیر ثواب کی نیت کے غریبوں پر اور فقیرے کو بس صدقہ کر دے، یہی اس کا آخری حل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی سود سے اور سود کے شبہات سے اور ہر حرام مال سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔
ہے۔